بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جماعت پنجم کے اپریل کے سلیبس کے دوسرے سبق کی پڑھائی کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جس چیپٹر کی پڑھائی کی تھی اس کا عنوان تھا اپنا شاعر ہے اقبال۔ آج اپریل کے سلیبس کے دوسرے چیپٹر کی پڑھائی ہے جس کا عنوان ہے ایماندار چرواہا۔ اس سبق میں ایک چرواہے کی ایمانداری کی جو ہے وہ کہانی کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اس نے کیسے جو ہے وہ ایمانداری کی اور بدلے میں اس کو کیا ملا۔ چلیں تو اب ہم اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان محترم افراد کو کہا جاتا ہے، محترم اس کا میننگ ہے عزت دار لوگ، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ صاحبزادے یعنی بیٹے تھے۔ اب ہم اس سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ بہت پرانی بات ہے، شدید گرمی کا موسم تھا۔ شدید کا میننگ ہے بہت یا سخت۔ ایک مسافر جنگل سے گزر رہا تھا، ایک سایہ دار درخت دیکھا۔ سایہ دار یعنی ایک گھنا درخت، تو کچھ دیر اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں سستانے بیٹھ گیا۔ سستانے یعنی آرام کرنے کے لیے۔ اچانک اس کی نظر کا میننگ ہے نگاہ، ایک چرواہے پر پڑی جو اس قیامت خیز گرمی میں بھی بکریاں چرا رہا تھا۔ وہ کبھی ایک بکری کے پیچھے دوڑتا یعنی اس کا میننگ ہے بھاگتا، تو کبھی دوسری کو ہنکاتا۔ ہنکانا کا میننگ ہوتا ہے مویشیوں کو چلانا۔ ہنکاتا یعنی مویشیوں کو جو وہ چرا رہا تھا ان کو وہ چلاتا تھا۔ کبھی ایک چٹان پر چڑھتا تو کبھی دوسری پر۔ مسافر نے اپنا کھانا نکالا اور دسترخوان پر لگایا۔ سامنے ہی چرواہا اپنا کام کر رہا تھا۔ مسافر نے چرواہے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میں کھانا کھانا چاہتا ہوں اور میری یہ خواہش ہے، خواہش تمنا یا آرزو، کہ تم بھی میرا ساتھ دو، آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ مگر چرواہے نے معذرت کی۔ معذرت کا میننگ ہے معافی مانگی اور کہا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے عزت بخشی، مگر میں اس وقت اپنے کام میں مصروف ہوں۔ یہ بکریاں دراصل میری نہیں ہیں، میں مختلف لوگوں سے اجرت لے کر انہیں چراتا ہوں۔ اجرت اس کا میننگ ہے مزدوری، اور شام کو ان کے مالکوں کے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ اگر میں کھانا کھانے بیٹھ گیا اور کوئی بکری ادھر ادھر ہو گئی تو میں اس کے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ مسافر نے چرواہے کی بات سن کر کہا، اگر کوئی بکری کھو جائے تو اس کے مالک کو کہہ دینا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یہاں کون سا بکری کا مالک موجود ہے جو اسے حقیقت کا علم ہو؟ حقیقت، اصلیت۔ چرواہا جھٹ بولا، بکری کا مالک تو موجود نہیں، مگر میرا مالک تو موجود ہے، وہ ساری حقیقت سے باخبر ہے۔ باخبر، جانتا، یا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے کہ اگر بکری کا مالک نہیں ہے تو میرا مالک تو موجود ہے۔ میرا مالک، چرواہے کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بکری کے مالک سے تو جھوٹ بولوں گا، مگر اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ یہ کہہ کر چرواہا اپنی بکریوں کے پیچھے دوڑ گیا۔ مسافر نے کھانا کھایا، کچھ دیر آرام کیا اور پھر سفر پر چل دیا۔ اگلے روز اس چرواہے کو مدینہ منورہ بلوایا گیا۔ چرواہا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کل جس مسافر نے جنگل میں ملاقات ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غریب چرواہے کی ایمانداری سے بے حد متاثر ہوئے۔ متاثر ہونا یعنی اثر قبول کرنا، اور اسے مدینہ منورہ اسی لیے بلایا کہ غریب چرواہے کو اس کی ایمانداری کا انعام دیا جائے۔ انعام ہوتا ہے بدلہ یا تحفہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی بکریاں اور بھیڑیں چرواہے کو انعام میں دیں، اور چرواہا دعائیں دیتا اور پھر بکریوں کو ہنکاتا خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہوا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے،
واقعی ایمان سے بڑی کوئی اور دولت نہیں ہے۔